أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي حبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی سب سے اہم، سب سے زیادہ فضیلت والی سورت ہے، اور اس کی فضیلت اور اہمیت اور برکت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو اس سے شروع کیا۔ نماز اس سے شروع ہوتی ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر ایک کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ پہلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، تعریف ہے، خوبیاں بیان کی۔ چوتھی آیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کہ آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی سے مدد مانگیں گے۔ 5ویں آیت جو ہے جیسے سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، 5ویں آیت اہدنا الصراط المستقیم، یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، یعنی خلاصۃ الخلاصہ ہے نا۔ اور یہ جو آگے عرض کیا کہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مانگتے ہیں مدد، تو سب سے اہم اور ضرورت کی چیز جو ہے ہر انسان کی جو مانگنا چاہیے، اس کو خود اللہ نے اپنے کرم سے سکھا دیا۔ کیا مانگنا چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھے راستے کو سمجھانے کے لیے اس کی 2 الگ الگ جملوں میں تفصیل کی۔ مختصر بھی فرمایا جا سکتا بھائی صراط القرآن یا صراط الرسول، اس مختصر انداز کو نہیں اختیار کیا، حالانکہ یہ صورت مختصر ہے، پورے قرآن کا خلاصہ اس میں مختصر طور پر بیان کیا ہے، لیکن صراط الرسول کا لفظ اس سے نہیں آیا، حالانکہ اللہ کے رسول کی پوری زندگی جو ہے سیدھے راستے کی تعلیمات ہیں، اور پورے قرآن کے اندر سیدھا راستہ بتایا گیا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو صراط القرآن اس لیے نہیں کہا کہ قرآن ہر ایک آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے نا۔ صراط الرسول اس لیے نہیں کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہیں گے نہیں۔ تو سیدھے راستے کو سمجھانے کے لیے ایک تو مثبت انداز میں فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے دینی انعام فرمایا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین، یہ تو مثبت انداز میں۔ اور پھر منفی انداز میں بھی فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے۔ تو بتلایا کہ سیدھا راستہ وہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، جنت تک پہنچاتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں کو بتا دیا، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین، نیک لوگ ہیں۔ وہاں فرمایا کہ نیک لوگوں کے راستے پر چلو گے تب تم کو ہدایت ملے گی، سیدھے راستے پر تم چل سکتے ہو۔ آخر میں فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی برے اور غلط لوگوں کے راستے سے بچو گے تبھی تم کو ہدایت مل سکتی ہے۔ تو ہدایت سیدھے راستے کے لیے نیک لوگوں کے راستے کو اختیار کرنا ضروری ہے، ایسے ہی غلط اور برے لوگوں کے راستے سے بچنا ضروری ہے۔ تو غیر المغضوب علیہم، جن پر آپ کا غضب ہوا اس کے راستے سے ہم چلنا نہیں چاہتے۔ تو مغضوب علیہم، مغضوب غضب سے ہے، سمجھ میں آتا ہے نا، مغضوب کے اندر غضب کا لفظ ہے نا، غضب کہتے ہیں سخت غصے کو۔ تو مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے نا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھی حضرت عدی کو کہ مغضوب علیہم جو ہے سورہ فاتحہ میں
اس سے مراد یہود ہے، یعنی وہ لوگ جو جاننے پہچاننے کے باوجود نفسانی خواہشات کی وجہ سے اللہ کے نبی کو اور آپ کی تعلیمات کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، تو ان پر اللہ کا غضب ہے۔ قرآن کریم میں لعنت کے بھی الفاظ بھی آئے ہیں۔ یہود کا یہ حال تھا۔ اور ضالین میں دوسرے قسم کے لوگوں کو بیان کیا، ضالین جو راستے سے بھٹک گئے، یعنی ہم ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں چاہتے کہ جو جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے سیدھے راستے سے بھٹک کر غلط راستے پر چل دیے، جیسے کہ نصارہ کا حال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے پیغمبر تھے تو ان کی محبت میں اتنی زیادہ آگے بڑھ گئی کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ آج بھی اسی گمراہی پر ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، ہے نا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو نہ بیٹے کی ضرورت ہے نہ اولاد، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نا۔ تو ان دونوں لوگوں کے راستے سے جو ایک تو جن پر غضب ہوا یہود، جان بوجھ کر جاننے پہچاننے کے باوجود نفسانی خواہشات کی وجہ سے، دنیاوی اغراض کی وجہ سے جو سیدھے راستے کا انکار کرتے ہیں، تو یہود کا معاملہ کیا تھا کہ یہود جو ہے ان کے پاس جو آسمانی کتاب تھی، تورات کہتے ہیں اس کو، جگہ جگہ قرآن میں ذکر آیا ہے، تو اس تورات میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، آخری زمانے کے پیغمبر کی خبر تھی کہ آخری زمانے میں ایک پیغمبر آئیں گے، نبی آخری زمان کہتے ہیں ان کو۔ تو سارے پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، وعدہ لیا کہ آخری زمانے کی پیغمبر تمہارے زمانے میں آ جائیں، ان پر ایمان لانا، ان کی تائید کرنا، مدد کرنا، سب نے اقرار کیا، قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ پورا خاندان نبیوں کا خاندان ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے ایک صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ ان سب کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے نا۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ اب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیغمبر پیدا کیے، ہزاروں پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، ان سے پوری سورت ایک قرآن میں ہے، سورہ یوسف 12ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، 13ویں پارے میں ختم ہوتی ہے، 11 رکوع ہیں اس کے اندر۔ پھر یوسف علیہ السلام کی اولاد میں لگاتار مسلسل اتنے پیغمبر ہوئے، ہزاروں پیغمبر۔ یہ سب بنو اسرائیل کا کہلائے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اور یہ قوم یہود جو بنو اسرائیل کہلاتی ہے، یہود بھی کہتے ہیں، بنو اسرائیل بھی کہتے ہیں ان کو۔ تو ان کی کتاب کے اندر اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو آسمانی کتاب نازل کی گئی، انجیل اس کا نام ہے، قرآن مجید میں یہ بائبل کہتے ہیں اس کو انگریز لوگ۔ اس میں بھی ہے کہ بھئی آخری زمانے میں ایک پیغمبر آئیں گے۔ تو یہود یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہمارے خاندان میں، ہمارے قبیلے میں لگاتار ہزاروں پیغمبر ہوتے چلے آئے ہیں، تو قرآن مجید نے یہ تو بتلایا، ان کی کتابوں میں یہ بھی تھا، آسمانی کتابوں میں، کہ آخری زمانے کے پیغمبر آئیں گے، ان کی نشانیاں بھی تھی کہ وہ ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے عادات ہوں گے، ایسے اخلاق ہوں گے، ہے نا۔ لیکن یہ نہیں تھا اس میں کہ کس خاندان میں پیدا ہوں گے۔ تو یہود یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ ہمارے خاندان میں بنو اسرائیل میں پیغمبر لگاتار برسوں سے چلے آ رہے ہیں، صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ انبیاء بنو اسرائیل میں سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، وہ یعقوب علیہ السلام کے سگے بیٹے ہیں۔ اور سب سے آخری نبی بنو اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ہے نا، جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ لیکن اس کا علم صرف مسلمانوں کو ہے، قرآن کے بتلانے کی وجہ سے، اللہ کے نبی کے بتلانے کی وجہ سے۔ ورنہ یہود اور نصارہ، عیسائی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کرسچنس، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو سولی پر ٹانگ دیا۔ یہود جو اتنی گندی قوم ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو ختم کر دیا، قتل کر دیا، کئی پیغمبروں کو قتل کیا۔
تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑے اور اپنے علم کے مطابق جو ہے وہ ان کو جو سولی پر چڑھا دیا. اس لیے عیسائیوں کا مذہبی نشان کا ایک کراس ہے نا، ایسے کو سولی ایسے ہوتی ہے، ایک لکڑی ایسے اور ایک لکڑی ویسے، آدمی کے دونوں ہاتھ ایسے کر کے اس پہ کیلیں ٹھوک دی جاتی اور دونوں پیر نیچے کی لکڑی پر ٹھوک دیتے، بس وہ ویسے جو ہے وہ مر جاتا. وہ یہ سمجھتا ہے. قرآن مجید نے کہا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ ان کو قتل کیا نہ ان کو سولی پر چڑھائے بلکہ خود شبہ میں پڑ گئے. تو ان کی کتابوں کے اندر آخری زمانے کے نبی کی نشانیاں لکھی ہوئی تھی، ان کے اوصاف لکھے ہوئے تھے. ان اوصاف کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو چونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آخری زمانے کے نبی ہمارے بنو اسرائیل میں سے ہوں گے، اور ان کی خواہش اور مرضی کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو جو آخری نبی ہے حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا کر دیا. تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تو ہزاروں پیغمبر ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے دوسرے صاحبزادے تھے جن کو خواب میں ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، بقرعید گزری ہے نا، انہی کی سنت ہے. ان کی اولاد میں ایک ہی پیغمبر پیدا ہوا لیکن وہ سب پر حاوی ہو گیا، امام الانبیاء سید المرسلین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آخری زمانے کے نبی جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہے پیشین وہی ہے، تو وہ ہمارے بنو اسرائیل میں پیدا ہوں گے، لیکن ان کی خواہش و مرضی کے خلاف ہے وہ جب حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا ہو گئے عرب میں، تو ان نشانیوں کی وجہ سے خوب جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، آخری زمانے کے نبی یہی ہے، لیکن حسد کی وجہ سے کہ یہ بنو اسماعیل میں کیوں پیدا ہوئے، بنو اسرائیل میں ہمارے خاندان میں کیوں پیدا ہوئے، جاننے پہچاننے کے باوجود ماننے سے انکار کر دیا. صرف انکار نہیں کیا بلکہ سخت دشمن ہو گئے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی. پہلے بھی انبیاء کو قتل کر چکے تھے یہ لوگ، ہے نا. تو اس لیے ان کے لیے غضب کا لفظ آیا کہ ان کے کام اور کرتوت ایسے ہیں کہ حق کو انبیاء کو جاننے پہچاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں، صرف اپنے حسد کی وجہ سے، اپنی دنیاوی اغراض کی وجہ سے. اور دوسرے نصارہ تھے آپ کے زمانے میں، دونوں بڑی قومیں تھی، اب بھی بڑی قومیں یہی ہے، کرسچنس ہیں اور یہودی ہیں. یہودی تو کم ہیں لیکن کرسچن جو ہیں وہ مسلمانوں سے بھی بڑی آبادی، ان کو جو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، جو کراس لٹکاتے ہیں گلے کے اندر، ہے نا. تو ان کا ایک قصہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور ان کی والدہ جو حضرت مریم تھی، ایک پوری سورت قرآن مجید میں ہے، پورا ایک چیپٹر ہے 6 رکوع کا. یہ سورہ کہف کے بعد شروع ہوتی ہے، سورہ بارے میں 30 رکوع سے اور 9 رکوع پر 6 رکوع کی صورت ہے. یہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ اس کے اندر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل کیسے ٹھہرا، پھر کیسے پیدا ہوئے بغیر باپ کے، اور پھر جو ہے وہ بغیر باپ کے بچے کو لے کر ہی آئیں. قوم کے سامنے تو قوم نے کیا کہا، ہے نا. بھائی کسی لڑکی کے، کماری لڑکی کے اگر بچہ پیدا ہو جائے تو کس قدر شرم کی بات ہے. وہ سمجھ کہ زمین پھٹ جائے میں اس میں دھس جاؤں کہیں. تو حضرت مریم کو اس سارے حالات سے گزرنا پڑا، ہے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو یہ سمجھے کہ جو ان کے باپ کوئی آدمی نہیں تو ان کا باپ اللہ ہے. یہ جہالت میں مبتلا ہو گئے، ابھی تک اسی میں مبتلا ہے. بڑے سائنس اور ٹیکنالوجی کے امام بنتے ہیں لیکن اتنی بڑی حقیقت سے ناواقف ہیں. تو قرآن نے بتلایا، اللہ کے نبی نے بتلایا. تو اس میں بتلایا کہ ہم ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں چاہتے جو جان بوجھ کر جاننے پہچاننے کے باوجود ہٹ دھرمی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، نفسانیت کی وجہ سے انکار کرتے ہیں جیسے یہود. اور نہ ان لوگوں کا راستہ چاہتے ہیں کہ جو غلط فہمی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے سیدھے راستے سے بھٹک گئے. تو انہوں نے تو یہ ذاتی کی کہ انبیاء کا انکار کیا، مخالفت کی، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے کی سازشیں کی. ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو بھی یہود نے زہر دیا، اسی زہر کے اثر سے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی وفات ہوئی، یعنی آپ کی وفات شہادت کی ہوئی، موت آپ اس کی تمنا بھی کرتے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہی لوگوں نے پیچھے پڑھ کے سولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ سولی پر نہیں چڑھا پائے، بلکہ جس مکان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے آخر میں ان کو گھیرا چاروں طرف سے،
ہے نا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے. حضرت جبرائیل کے پھونک مارنے سے حضرت مریم کو عمل ٹھہرا. حضرت مریم تنہائی میں تھے کہ دیکھا ایک آدمی آ گیا ہے نا. بھائی غیر آدمی تو ہماری لڑکی کوئی بھی عورت, تو کہا کہ آپ کون؟ کہا میں جو ہے اللہ کے حکم سے تم کو اولاد کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. پھونک ماری ان کے گریبان میں تو عمل ٹھہر گیا. اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ حال ہے کہ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں بھائی اتنا کہتے ہیں ہو جا اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شروع سے حضرت جبرائیل جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں ان کی حفاظت کے لیے, ان کی تائید کے لیے ساتھ میں رہے, کیونکہ یہود ان کے دشمن تھے, ان کو جان سے مارنا چاہتے تھے. اور اب بھی سمجھ رہے کہ ہم ان کو جان سے مار دیا, عیسیٰ بھی سمجھ رہے کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مکان میں جن کو یہودیوں نے گھیر لیا تھا, حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وینٹیلیٹر ہے روشن تھا, اس سے آسمانوں پر لے گئے ہے نا. تو وہ چوتھے آسمان پر ہیں, زندہ ہے. جب قیامت کے قریب دجال کا فتنہ زوروں پر ہوگا نا, یہ سارے جو خرافات ہو رہے ہیں, فتنے ہو رہے ہیں, یہ سب دجال کے نکلنے کی نشانیاں ہیں. جیسے ہمارے نبی پاک علیہ السلام جو پیدا ہونے والے تھے بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوئی ہے نا. وہ ابرہا جو 60,000 کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا, پورے عرب میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکا, تو اس فوج کو چڑیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا. ایک پوری سورت ہے سورت الفیل, ہاتھی والوں کی. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیسا کیا ہے نا. بھائی مکے کے لوگ تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب سردار تھے, خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, لہٰذا چلو پہاڑوں میں چلو ہے نا. 60,000 کی فوج تھی, ہاتھی تھے اس کے اندر ہے نا. تو خانہ کعبہ کے پاس جا کر حضرت عبد المطلب نے دعا کی, اور دعا کے الفاظ موجود ہیں عربی کے اندر. پھر پہاڑوں میں چلے گئے ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی فوج کے, بغیر کسی ہتھیار کے پورے لشکر کو کنکریوں سے جو چونچ اور پنجوں میں پھینکی تھی وہ پورے لشکر کو بھوسا بنا دیا. وجعلہم کعصف ماکول, ایسے بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. جانور کھاتا ہے تو بھوسا چبا چبا کے ریزے ریزے ہوتے ہیں نا, ویسا کر دیا. سڑ گئے, گل گئے اور بہہ گیا ان کا جسم جو ہے نا. تو معلوم ہے کہ بھائی سیدھا راستہ چاہتے ہو تو نیک لوگوں کا راستہ اختیار کرو اور برے لوگوں کے راستے سے بچو ہے نا. تو تب تمہیں سیدھا راستے کی ہدایت مل سکتی ہے. پھر یہ سورت کے اندر جو ہے, اس سورت کو پڑھنے والا اور سننے والے کو سنت ہے کہ آمین کہے. آمین کے معنی ہے یا اللہ قبول فرما. تو یہ سورت چونکہ دعا ہے, دعا کے بعد آمین کہنا مسنون ہے, اس لیے اگر جو قرآن میں آمین کا لفظ لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے, نماز کے اندر آپ پڑھیں گے تب بھی آمین کہیں گے, نماز کے علاوہ ہی پڑھیں گے تب بھی آمین کہیں گے, جیسے دعا کے بعد آمین کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ آمین جو ہے یہ بھی خاص طور پر اس امت خصوصیت ہے. اس امت کو جو خاص چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس میں یہ ہے دعا کے بعد آمین کہنا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ یہود جو ہے اس وجہ سے بھی آپ ہم لوگوں سے حسد کرتے ہیں, امت محمدیہ سے, یہ آمین کہنے کی توفیق ان کو نہیں ہوئی اور اس آخری امت کو ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نے اپنے کرم سے سورہ فاتحہ کی تکمیل کرا دی. تو یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اور جو ہے ہر رکعت, ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے نا. تو اس کا پورا فائدہ تب ہوگا اور نماز کے اندر خشوع تب ہوگا جب اس کو سمجھ کر پڑھیں گے. 7 آیتیں چھوٹی چھوٹی ہے نا اور 6 سطریں ہیں قرآن کی. تو ایک آیت کا ترجمہ روز بھی یاد کریں ہے نا, تو ایک ہفتے میں بالکل پکی یاد ہو جائے گی. اب وہ سمجھ کر جب پڑھیں گے تو نماز میں دل لگے گا. ہاں, اور اللہ تعالیٰ کی دھیان جو نماز کی روح ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بغیر سمجھے بغیر دھیان کے جو ہے وہ پڑھتے تھے. ایک چیز جو ہے روٹین میں ہے تو وہ زبان پر الفاظ آنے لگتے ہیں, دھیان کہیں ہے
تو پوری توجہ سے اور دھیان سے دل و دماغ کو حاضر کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے، تب نماز میں جان پیدا ہوگی اور ادھر ادھر کے وسائل بھی نہیں آئیں گے۔ جب دل و دماغ ادھر ہوگا، معنی میں غور کر رہا ہوگا، تو پھر ادھر ادھر کے خیالات وساوس جو آتے ہیں نماز میں، تو اس سے بھی آدمی بچے گا اور اس کی نماز میں وزن پیدا ہوگا۔ جتنا اخلاص اور دھیان سے آدمی عمل کرتا ہے، چاہے نماز ہو، چاہے ذکر ہو، چاہے تلاوت ہو، چاہے دعا ہو، اتنا ہی وزن اس کے عمل میں ہوتا ہے۔ تو قیامت کے اندر جو بندوں کے اعمال پیش کیے جائیں گے تو گنتی نہیں ہوگی کہ اس نے جو ہے وہ 50,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، تو اس کو تولا جائے گا وزن کے اندر جو ہے نا۔ تو جس میں اخلاص زیادہ ہوگا اس کا وزن بھاری ہوگا، چاہے عمل کم ہو، اور اخلاص نہیں ہوگا دکھاوے کے لیے ہوگا تو چاہے بہت زیادہ عمل کیے لیکن وزن نہیں ہوگا اس کا، تو اس کی قیمت نہیں بیٹھے گی وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، بھائی ہر ایک آدمی کوشش کریں کہ اس کو یاد کریں اس ترجمے کے ساتھ، تاکہ پورے دھیان سے توجہ سے پڑھیں۔ صرف خالی الفاظ رٹ لینا اور دھیان کہیں اور ہے تو وہ چیز اللہ کو پسند ہے، نہ اس سے کوئی عمل میں جان پیدا ہوتی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ چھوٹی صورتیں چونکہ نماز میں پڑھی جاتی ہیں اور اس کو یاد کرنا بھی آسان ہے، تو اس کی انشاءاللہ جو ہے اب تھوڑا سا تعارف اس کا جو ہے وہ آج پیش کرنے کی کوشش کریں، پھر اس کو انشاءاللہ سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو یہ قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں ہیں، ایک ہے سورۃ الفلق اور اس کے بعد ہے سورۃ الناس۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا ہے، معوذتین عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی پناہ میں دینے والی۔ یہ 2 صورتیں جو ہیں وہ بندہ پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی حفاظت حاصل ہو جاتی، اسی لیے اس کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ اور یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی، ایک ہی واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے نا۔ تو واقعہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو مکہ میں تو یہودی نہیں تھے، قریش تھے، وہ بت پرست تھے، کافر تھے۔ اب مدینہ جب آپ آئے تو مدینہ میں 2 قومیں تھیں، ایک تو عرب تھے جو بت پرست تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تو انصار کہلائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی مسلمانوں کی بے مثال انہوں نے مدد کی۔ دوسری قوم جو آباد تھی یہود تھے، ان کے 3 بڑے بڑے قبائل تھے، اور یہ یہود جو تھے وہ اہل کتاب کہلاتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی ان کو اسی لفظ سے ذکر کیا ہے، یا اہل کتاب۔ یہ اہل کتاب اس لیے کہلاتے تھے کہ ان کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتاب اتاری، اس کا نام توراۃ ہے، توریت ہے نا۔ تو اس لیے اہل کتاب کہلاتے ہیں کہ آسمانی کتاب ان کے پیغمبر کے پاس آئی تھی۔ اسی لیے اسی طرح عیسائی جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ بھی اہل کتاب کہلاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری، اس کا نام انجیل ہے۔ اب وہ لوگ اس کو بائبل کہتے ہیں، اس کے ٹرانسلیشن آپ کو ہر زبان میں ٹرانسلیشن ملے گا، اور فری میں آپ کے گھر آ کے دی جاتے ہیں، وہ یہ لیجیے تاکہ مسلمان جو گمراہ ہو جائے۔ اور سب یورپ کے ملکوں میں ہوتا ہے، ہمارے انگلینڈ میں رشتے دار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورتیں آتی ہیں یہ بائبل لے لو، اس کو پڑھو ہے نا۔ وہ دیندار لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی ہم کو نہیں پڑھنا، ہمارے پاس ہے لٹریچر۔ ہر باطل فرقہ اپنا وہ پرچار کرتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی جب مدینہ تشریف لائے تو یہ یہودی تھے، تو اللہ کے نبی نے جو ہے وہ سیاسی مصلحت کے طور پر جو ہے وہ مدینہ کے یہود سے معاہدہ کر لیا، صلح کا معاہدہ کر لیا کہ ہم جو ہے آپس میں امن چین سے رہیں گے، کوئی کسی سے لڑے گا نہیں، کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، اور کوئی باہر سے حملہ کرنے آیا تو ہم میں سے کوئی اس کی باہر والے کی مدد نہیں کرے گا، آپس میں امن و امان سے رہیں گے۔ یہ معاہدہ ہوا ان سے ہے نا۔ اب یہود کو حسد تھا آپ سے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی، آخری زمانے کے نبی جن کی نشانیاں ان کی کتابیں لکھی تھی، ان کے نبی نے پیشین گوئی کی تھی، وہ بنو اسماعیل میں پیدا ہو گئے۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ بنو اسرائیل میں پیدا ہوں گے، تو ان کی مرضی کے خلاف بنو اسماعیل میں پیدا ہونے کی وجہ سے جانتے پہچانتے تھے خوب اچھی طرح کہ ہاں یہی ہے آخری زمانے کے نبی، اس لیے کہ ایسی نشانیاں صاف صاف اس میں لکھی ہوئی تھی کہ کوئی بھی آدمی پہچان سکتا ہے، پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا۔ اب پہچاننے کا یہ حال تھا
کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو پہلے قباء میں ٹھہرے. قباء ایک پاس میں بستی ہے اور لوگ جاتے بھی مسجد قباء میں نماز پڑھتے ہیں, ہے نا. تو قباء میں آپ 2 ہفتے 3 ہفتے ٹھہرے. تو بنو نذیر ایک قبیلہ تھا یہود کا, اس کا جو ہے سردار تھا حیی ابن اخطب نام تھا, سردار بھی تھا اور دبنگ آدمی تھا. تو اس نے جو ہے وہ سوچا کہ یہ نبی مکے سے آئے ہیں, اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں, تو میں جا کے دیکھوں کہ یہ وہی ہے جن کی نشانیاں پہچان ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تو وہ قباء پہنچا, آپ کے ساتھ رات گزاری, رات گزار کے خوب اچھی طرح دیکھا بھالا آپ کو, پھر گھر گیا. گھر میں اس کے بھائی سے بات ہوئی, بھائی نے کہا کہ کیسے پایا یہ جو آئے ہیں, ہے نا. تو کہنے ساری نشانیاں وہی ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی, بے شک یہ نبی آخر الزماں ہے. بھائی نے کہا کہ اب کیا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ زندگی بھر ان سے دشمنی کروں گا, لڑتا رہوں گا. اس لیے حضرت آنے کی یہ بنو اسماعیل میں کیسے پیدا ہو گئے, یعنی یہاں تک کہ اتنا دشمنی ہے کہ وہ حضرت جبرائیل کو بھی دشمن سمجھتے ہیں اپنا. کہتے ہیں کہ جبرائیل جو ہے ان کے پاس کیوں وہی لے کے آ گئے, ہے نا. ارے بھائی جبرائیل تو اللہ کے پابند ہے, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھائی وہی پہنچاؤ, تب تو اللہ کے نبی کے پاس پہنچائے. لیکن اب گمراہ تو لوگ ایسے ہی کام کرتے ہیں. تو جاننے پہچاننے کے باوجود یہاں یہی آخری زمانے کی نبی ہے. قرآن نے فرمایا دوسرے بارے میں, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, اتنی اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں آپ کو کہ آخری زمانے کے نبی جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بھائی باپ کو اپنے بیٹے کی پہچاننے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں ہے, وہ اچھی طرح اس کو پہچانتا ہے. اب ایک یہودی بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام, وہ بعد میں مسلمان ہو گئے. تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ بھی قرآن نے کہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ وہ اتنے اچھی طرح سے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو, تو کیا اسی طرح پہچانتے ہیں؟ ان کا اس سے بھی زیادہ. کہا یہ کیسے؟ تو کہا کہ باپ جو ہے بیٹے کو سمجھتا ہے میرا بیٹا ہے اس لیے کہ اس کی بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے نا, اس لیے کہ میری, لیکن اس میں گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے. اگر عورت نے خیانت کی اور کسی دوسری سے تعلق کر لیا اور حمل ٹھہر گیا تو اس گڑبڑ کا تو شوہر کو تو پتہ نہیں ہے, اس میں میرا بیٹا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کہا تو وہ بے شک آخری نبی, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو حضرت عمر نے ان کی پیشانی میں بوسہ دیا, چوم لیا. تو معاہدہ ہو گیا, کھلم کھلا تو مخالفت کر نہیں سکتے, پابند ہو گئے. لیکن اندر سے چونکہ حسد تھا, دشمنی تھی, اس لیے سازشیں کیا کرتے تھے اور آپ کو تکلیف پہنچانے کی مسلسل کوشش کیا کرتے تھے, ہے نا. اب ایک واقعہ یہ وہ پیش آیا کہ آپ کے ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے کے بعد جو ہے یہودیوں میں ایک مرد اور عورت نے زنا کر لیا. اب یہودیوں کے یہاں جو ہے اس کی سزا رجم ہے, یعنی اس کو پتھر مار کے جو ہے وہ مار دیا جائے. اس کو رجم کہتے ہیں عربی کے اندر, اردو کے اندر سنگسار کہتے ہیں. یہ فارسی لفظ ہیں لیکن اردو میں بھی بولتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں. تو یہود کی کتابوں میں یہ تھا کہ اس کو رجم کیا جائے, چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے کنوارا ہو. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ نئے نبی آئے ہیں, ان کی شریعت میں آسانیاں ہیں, سہولت ہیں, تو چلنے وہ اپنے ان کا مرد عورت کا مقدمہ ان کے پاس لے جاتے ہیں, کوئی آسان سا حکم مل جائے گا. تو وہ مقدمہ لے کے آ گئے آپ کے پاس. ان کا ایک بہت بڑا عالم تھا ابن سوریہ, بڑا عالم تھا, بڑا مدرس تھا, جیسے ہمارے مدرسے اتنے عالم ہوتے ہیں اس میں ایسے. تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آ گیا, بھائی ہمارے یہاں پر یہ مرد عورت نے یہ زنا کر لیا ہے, آپ فیصلہ فرما دیں. تو حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری شریعت میں کیا حکم ہے, تمہاری کتاب جو توریت ہے آسمانی اس میں کیا ہے, کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے جھوٹ بولا, کہا کہ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ بھائی اس کو الٹا بٹھا دیا جائے, مثال کے طور پر گدھے پر. اب ظاہر ہے کہ ایسے کے لیے تو گدھا ہی ہوگا, گھوڑا تو لایا نہیں جائے گا, گدھے پر الٹا بٹھا کے منہ کالا کر کے شہروں میں گھما دو, گلیوں میں, تاکہ اس کی رسوائی ہو, ہے نا. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہاری کتاب میں رجم کا حکم نہیں ہے, صاف جھوٹ بول کے کہ نہیں رجم نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ بن سلام اس مجلس میں موجود تھے, جو بہت بڑے یہودی عالم تھے لیکن مسلمان ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ لاؤ تورات منگائی گئی. اب ابن سوریہ خود ہی پڑھ رہا تھا نا اس کو, تو رجم کی جو آیت تھی اس پر ہتھیلی رکھ دی, اس کو چھپا دیا. عبداللہ بن سلام نے اس کا ہاتھ ہٹایا, اوپر سے نیچے سے پڑھ رہا تھا, عبداللہ نے ہاتھ ہٹایا, وہ رجم کی آیت نکل آئی. تو کہ تمہاری کتاب میں تو سنسار کرنے کا حکم ہے.
تو وہ تو یہ سمجھ کر آئے تھے کہ یہ نبی نئے ہیں، ان کی شریعت میں آسانیاں ہیں تو آسان فیصلہ ہو جائے گا اور اس سے ہم کو فائدہ ہوگا، لیکن ایمان تو نہیں لا رہے ہیں، لیکن آسانی کی وجہ سے فیصلے لے کے پہنچ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری کتاب میں بھی یہی حکم ہے۔ تو مسجد نبی کے پاس ایک کھلی جگہ تھی جہاں جنازے پڑھائے جاتے تھے، وہاں پر دونوں کو رجم کر دیا گیا، سنسار کر دیا، پتھر مار کے ان کو ختم کر دیا گیا۔ تو آسانی لینے کے لیے آئے تھے، لیکن لینے کی دینے پڑ گئی کہ دونوں کو وہی سزا ملی جو ان کی سزا ہونا چاہیے۔ تورات میں بھی یہ سزا تھی، ہماری ابھی یہ سزا ہے اسلام کی شریعت میں۔ اب باقی انشاءاللہ جو ہے تو یہ آپ سے دشمنی رکھتے تھے، اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں ایک شخص تھا، اس کا نام لبید تھا۔ تو لبید نے جو ہے وہ آپ پر جادو کرایا، اس نے اپنی لڑکیوں کو سکھایا، خود بھی شریک ہوا اور آپ کے اوپر جادو کرایا، اس کا اثر بھی آپ پر ہوا۔ تو اس جادو کے دور کے لیے یہ 2 صورتیں جن میں 11 آیتیں ہیں، سورۃ الفلق میں 5 آیتیں ہیں، اس کے بعد سورۃ الناس میں آخر اس میں 6 آیتیں ہیں، 5 اور 6 11 آیتیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں باقی باتیں عرض کریں گے انشاءاللہ۔ دعا فرمائیے اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین۔ الہی اپنی سچی محبت عطا فرما، اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت، اتباع و پیروی، غلامی، وفاداری نصیب فرما۔ شیطان و نفس کی پیروی سے، غلامی سے ہماری حفاظت فرما۔ نعمتوں کی شکر گزاری، قدردانی نصیب فرما، ناشکری سے ہماری حفاظت فرما۔ اپنی رضامندی والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ناراضگی کے کاموں باتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ جو بھی کچھ نقصان ہو رہا ہے اس کی تلافی عطا فرما۔ اپنی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، نصرتیں، مدد، حفاظت اور حمایت اور نصرت بارش کی طرح مسلسل نازل فرما۔ تمام مسلمانوں کو، مظلوم مسلمانوں پر خاص طور پر، سارے عالم کے مسلمانوں پر عام طور پر، جو خیر و بھلائی اللہ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم کو، ساری امت کو عطا فرما۔ جن شرور و فتن سے اللہ کے نبی نے آپ کی پناہ چاہی، ہماری ساری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔